नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के जो अहम मौजू है उस पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का अब स्टूडियो में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। नाज़रीन, राह निजात में हमारा अहम मौजू चल रहा है, यानी क्या हम नस्ल दर नस्ल दीन को मिटा रहे हैं, इस पर हम गौर ख़ौस कर रहे हैं। कल हमने बात की थी कि औरत के ऊपर हालांकि अगली पीढ़ी की तरबियत की ज़िम्मेदारी होती है, उसको तहज़ीब देने की ज़िम्मेदारी होती है, तालीम देने की ज़िम्मेदारी होती है, जो दीनी आदाब हैं उनको सिखाने की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन औरत जो है घर के काम और रिश्तों को निभाने उनकी तकरार में ही उलझ कर रह गई है। नतीजा ये कि जो काम होना था, जो तहज़ीब अगली नस्ल को पहुंचनी थी, जो इल्म पहुंचना था, जो तालीम देनी थी अगले पीढ़ी को, बच्चों को, उससे कहीं ना कहीं हम पीछे हो गए हैं। वो नहीं हो सका है। जो तरबियत उनकी होनी थी वो नहीं हो सकी है, चाहे वो दीनी कहें, समाजी कहें या तहज़ीबी कहें। नाज़रीन, शौहर की आज हम बात करेंगे। शौहर के ऊपर शौहर को घर का ज़िम्मेदार माना गया है, कायद माना गया है, घर की क़यादत उसके हाथ में होती है, लेकिन वो दुनिया में और दुनिया के गोरख धंधों में इस कदर उलझ कर रह गया है कि उसको अपनी दीनी और समाजी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं रहा है, या यूं कहें कि कम हो गया है, उसको भूल गया है। उसने बीवी पर घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियों का बोझ भी डाल दिया है। नतीजा वही है जिस पर हम गौर ख़ौस कर रहे हैं। नतीजा ये, जो बच्चों की तरबियत होनी थी, जो तहज़ीब आगे मुंतकिल होनी थी, वो नहीं हो सकी है। मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करेंगे। मौलाना साहब, किसकी कोताही यहाँ पर हम माने? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी तुम में से निगहबान है, जिम्मेदार है जी, और हर आदमी से उसके ज़ेर निगरानी तमाम मामलात की पूछताछ होगी, उसको जवाब देना होगा, वो जवाबदेह होगा जी। इसी तरह से अल्लामा इकबाल ने एक बात कही है, न पर्दा न तालीम नई हो के पुरानी, न पर्दा न तालीम नई हो के पुरानी, निस्वानियत जन का निगाहबां है फ़कत मर्द। बेशक जी, यानी क़यादत जो है उसके हाथ में है, क़यादत घर की मर्द के हाथ में है। औरत को भी हम बांदी और गुलाम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हर ऑफिस में हर जगह कहीं दो सदर जमहूरिया नहीं होते, दो वजीर आजम नहीं होते, बेशक एक ही होते हैं। किसी ऑफिस के दो बॉस बराबर ताकत के नहीं होते हैं। एक सीनियर एक जूनियर होता है, एक सदर एक नायब सदर, वजीर आजम नायब वजीर आजम। इसी तरीके से घर के अंदर असल जिम्मेदार जो है वो मर्द है जी जी, उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। बेशक औरत उसकी मुआविन होती है, यूं कहिए वजीर दाखिला होती है, लेकिन बहरहाल उसकी जिम्मेदारियां भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हर मामले को जब कोताही होगी तो मर्द को जिम्मेदार माना जाएगा कि तुम्हारे घर के अंदर ये क्या हो रहा है। सही बात है। मिसाल के तौर पर बच्चों की तरबियत, बाप जो कुछ कर सकता था वो किया, बीवी भी कर रही है, लेकिन कुछ कोताही हो रही है जी, तो मर्द को बच्चों के सामने नहीं डांटना है, बिल्कुल अलग एक तरफ जाकर ये पूछना है कि ये बात आज कैसे हुई, बच्चे ये बात बोल रहे थे आज, ये बच्चा छोटा बच्चा जो है उसने अपने भाई को माँ की गाली दे दी जी, ये कैसे हुआ, कहाँ सुना इसने? तो उसको भी हैरत हुई कि हाँ ऐसा तो हमारा माहौल कहीं नहीं है जी। मालूम हुआ कि वो बाहर गए थे, बाहर बच्चे गाली दे रहे थे, वो सीख के आया, गुस्सा आया, उसने माँ की गाली दे दी। उसे पता नहीं है कि क्या माँ क्या कुछ, लेकिन जो सुना उसने बोल दिया जी। तो ये दोनों को मिलकर ये समझना होता है कि कहाँ कोताही हो रही है। अगर कोताही हो रही है जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस मैंने पेश की है उसमें लफ्ज राई बोला गया है जी जी, राई चरवाहे को कहते हैं जी हाँ। जब चरवाहे को मालिक ने 100 बकरियां दी हैं कि ये चरा के लाओ, शाम को जब वो आया है तो 98 बकरियां मिली हैं, तो 2 का जवाब कौन देगा? चरवाहे को देना होगा कि 2 बकरियां कम क्यों हैं, खो गई हैं तो तू कहाँ था जी, भेड़िया आ गया तो तेरे हाथ में लाठी किस लिए थी जी जी, उसने फाड़ा, तूने क्या कोशिश की? उसने अगर सबूत दे दिया कि हाँ मैंने उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो 2 थे, उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया, देखिए मेरी टांग में, इन सारे सवालात का जवाब जिम्मेदार को देना होगा जी जी जी। इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में तुमसे तुम्हारी ज़ेर जिम्मेदारी ज़ेर निगरानी मामलात की
جواب دہی کرنی ہوگی اور اس کا جواب دینا ہوگا. اگر تم نے وہ نہیں کیا تو تمہیں اس کے لیے سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کا نتیجہ دیکھیے اگلی پیڑھی بھگت رہی ہے. ہم نے کل بھی اس بات کی تھی اسی موضوع پر, تو اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گھر کے کاموں میں, والدین کی خدمت میں, گھر کے کام کاج میں اور دوسری ساری چیزوں میں الجھا کر رکھ دیا ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار شوہر کو بھی ہم مانیں کہ اس نے اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو اتنا وقت ہی نہیں دیا, اتنا اسپیس ہی نہیں دیا کہ وہ گھر کے کاموں کے علاوہ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر اصل میں گھر کی جو قدرت نے جو تقسیم کی ہے, جو اسلام نے اور سماج نے, اب تک کا قدیم سماج ہمارا یہی کرتا ہے کہ گھر کے اندرون کے معاملات عورت کے ذمہ ہیں, باہر کے معاملات مرد کے ذمہ ہیں. اگر مرد نے اپنی تعیش کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمدنی اگر ہم کفایت سے چلائیں تو مرد کی آمدنی سے کام آرام سے ہو رہا ہے, گزارا چلتا ہے, لیکن اس نے سوچا کہ اور ذرا 10-20 ہزار روپے آئیں گے تو ذرا اور آرام سے زندگی گزرے گی, اس لیے عورت کو بھی کام میں لگا دیا. یہاں سے اندر کا نظام خراب ہونا شروع ہوتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. لیکن اگر ہم زمانے قدیم میں دیکھیں تو عورت کو گھر کی زینت مانا جاتا تھا. وہ گھر کے کام کاج کی سگھڑ ہونی چاہیے, بچوں کو تہذیب ان کو سکھانے والی ہونی چاہیے, اس کو اچھی دینی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ وہ اگلی جو دینی تعلیم ہے, جو تہذیب ہے, وہ آگے تک منتقل کر سکے, ان بچوں میں وہ تہذیب دے سکے ان بچوں کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بھی وہ عورت کرے, اور یہ بھی امید کرتے ہیں آج کو, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب رشتہ لے کے جایا جاتا ہے مولانا صاحب کسی لڑکی کے گھر پر, تو یہ پوچھا جاتا ہے بجائے اس کے کہ کلام پاک اس نے پڑھا ہے کہ نہیں, اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے نہیں, 5 وقت کی نمازی ہے یا نہیں, اس کے کردار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, خاندان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. لیکن اب جو روش ہے, آج کی روش یہ ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جاب کرتی ہے یا نہیں. تو ہماری سوچ ہے کہیں نہ کہیں, حالانکہ اسلام کام کے خلاف نہیں ہے, لیکن کام کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا وقت تو دیجئے کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش بھی بہتر کر سکے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے سلسلے میں یہ بات فرمائی ہے, تنکح المرأۃ لمالہا ولجمالہا ولدینہا. عورت سے جو شادی کی جاتی ہے اس کے دولت کی وجہ سے کرتے ہیں لوگ, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں, اس کے دین کی وجہ سے کرتے ہیں. فاظفر بذات الدین تربت یداک. تم صرف دین کو ترجیح دو, ساری باتوں کو نظر انداز کر دو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے تو کوئی بات نہیں, خوبصورتی بھی ہے اور دینداری بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, خاندان بھی بہت اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن دینداری اگر نہیں ہے تو شکل صورت کو کیا کرنا ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں. گھر میں آنے کے بعد ہی اس نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے. شکل بہت اچھی ہے لیکن عادتیں بہت خراب ہیں. لڑائی جھگڑے شروع کر دیے, آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ نہیں رہوں گی, فلاں کے ساتھ. جو دینی آداب ہیں وہ ہم نے سکھائے ہی نہیں مولانا صاحب, کمی تو یہی ہے, اس لیے اس کو آتے نہیں, اس نے بچوں کو سکھائے. اب یہ توقع کرنا کہ یہ بچوں کی تربیت کرے گی, تربیت تو تم نے تلاش ہی نہیں کی تھی. نہیں کریں گے, تم نے تلاش کی تھی نوکری کرنے والی, نوکری کر رہی ہے وہ. بالکل آج سمٹ کر رہ گیا دین, صرف کلام پاک کی تلاوت, نماز, روزہ, بس اس کو سمجھ لیا گیا ہے. جبکہ دین یہ بھی آپ کے حسن ظن پر موقوف ہے کہ تلاوت اور نماز اور روزہ, ورنہ یہ بھی کہاں زندہ ہے. ہاں, اور ان کے لیے وقت بھی کہاں ہے. ساری چیزوں کے بیچ میں آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ لڑکی یہ بھی کر لے, جاب بھی کر لے, اور آج کل تو تعلیم بھی انہی کی دی جا رہی ہے. جیسے کہ ہم نے کلام پاک کی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اپنی تہذیب کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اب اس کو ایک کنار کر دیا گیا ہے. صرف دنیاوی تعلیم پر زور ہے, اور زور اس لیے ہے کہ اچھی تعلیم حاصل ہوگی, اچھا کریئر بنے گا تو اچھا رشتہ بنے گا. اس طرف دھیان ہی نہیں ہے مولانا صاحب. گھوم پھر کر پیسہ, پھر پیسہ, پھر پیسہ, اور عہدہ, سماج میں رتبہ. ہاں, عہدہ, پیسہ, رتبہ, یہ سب کچھ ہے. یہ رتبہ چند روزہ ہے, اخلاقیات ہیں نہیں ہیں, بڑے چھوٹے کی تمیز ہے نہیں ہے. جب وہ بڑا ہو کر ایک آدمی بوڑھا ہو گیا اور بچے اس کے ساتھ پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اس سے بات نہیں کر رہے ہیں, اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, تو وہ افسوس کر رہا ہے. ارے بھائی تم نے سکھایا کہاں تھا؟ دینی قدریں ختم ہے مولانا صاحب. جی, جو دینی قدریں ہیں وہ ماں باپ کی قدر و منزلت سکھائی نہیں تھی, بڑے چھوٹے کا ادب احترام سکھایا ہی نہیں تھا. ہمارے پاس کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں سلام کرو, وہ کر نہیں رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج کہنے سے نہیں کرے گا, آپ ہمیشہ کراتے تو آج بغیر کہے کر لیتا, آج کہنے سے بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے آج کہہ رہے ہیں ماحول کو کے حالات کو دیکھ کر. اگر آپ مسلسل عادت ڈالیں گے تو یہ کرے گا. تو ہر چیز کے لیے بچوں کو عادت ڈالنا, گھر کے بچوں پہ نگرانی کرنا, بڑوں میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے آپ کے لیے تو یہ تو ضروری ہے کہ والد سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے ان کو بھی توجہ دلائیے, لیکن والد کا احترام ملحوظ رکھتے. صحیح بات ہے. بیوی سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے توجہ دلائیے, لیکن اس کے
مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے بچوں سے ہو رہی ہے، ان کو بھی توجہ دلائیے، ملازم کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو بھی توجہ دلائیے، آپ ذمہ دار ہیں، کوئی غلط کام آپ کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، بچے بہک گئے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بچے روزہ نہیں رکھتے ہیں، بچے دیر سے گھر میں آتے ہیں، بچے یہ نہیں کرتے، بچے وہ نہیں کرتے، نافرمان ہو گئے، بہت ساری کالز آتی ہیں مولانا صاحب۔ ان کی جڑ میں، ان کی بنیاد میں جانے کی ہم نے کہیں کوشش نہیں کی۔ ایک پہلو اور آپ کی نظر کرتا ہوں، اس طرف آپ کو دھیان دلاتا ہوں کہ عورت پر ظلم و ستم بھی بڑا ہے، اس پر تشدد بھی بڑا ہے، اور اس ظلم و تشدد کا سامنا کرنے کے لیے والدین نے بھی اپنے بچے کو خود مختار بنانے کی کوشش شروع کر دی، ان کو وہ دنیاوی تعلیم بھی دینی شروع کر دی جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ ان کا سامنا بھی کر سکے۔ تو ذمہ دار تو ہماری پچھلی پیڑھی بھی ہے۔ دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچی کو پڑھانے کے لیے اور نوکری کرانے کے لیے پہلے سے یہ ذہن ہے کہ اگر شوہر نے بے رخی برتی تو یہ کر لے گی، تو یہ کرنا ہوگا۔ جی ساری چیزیں اس کو یہ سکھایا نہیں ہے کہ ماحول میں اپنے آپ کو کس طرح فٹ کرنا ہے۔ صحیح بات ہے جی۔ ساس نندوں کے بیچ میں، شوہر کے درمیان، خاندان کے بیچ میں اپنے آپ کو تمہیں کس طرح سے مقبول شخصیت بنانا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ اس کو سکھایا نہیں۔ اس کو پہلے سے بچنے کے راستے سکھا رکھے ہیں۔ وہ اگر لڑیں گے تو تمہیں یہ کرنا ہے، وہ بدتمیزی کریں گے تو تمہیں یہ کرنا ہے، شوہر اگر تمہیں خرچہ نہیں اٹھائے گا تو تمہیں اپنے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے۔ ہنر ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن پہلے سے اس کے ذہن میں یہ بٹھا دینا کہ تیرا شوہر اگر کام نہ کرے تو تو یہ کر کے اپنا پیٹ پال لیجو۔ بالکل یہ ذہنیت جو ہے پہلے سے اس کو بتا رکھا ہے کہ تیرے ماحول میں ایسی بات ہوگی۔ اگر اس کے حسن اخلاق سکھایا جائے، محبت سکھایا جائے، ہمدردی سکھائی جائے، جذبہ خدمت سکھایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہاں فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے، کس طرح سے پیسے زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، کس طرح سے شوہر سے زیادہ مفاد حاصل کر لیں، کس طرح سے ساس نندوں کو اپنے قبضے میں کر لیں، کس طرح سے سارے گھر کو اپنے قبضے میں کر لیں، کس طرح سے زمین جائیداد پہ اپنا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں۔ جو انرجی، جو طاقت، جو توانائی، جو ذہن اس طرف کام کرنا چاہیے تھا وہ اس طرف تخریبی کاموں میں لگ گیا ہے۔ مولانا صاحب تعمیری کاموں میں ہمیں دھیان دلانا تھا۔ مرد کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی قیادت کو تباہ کر دو، اس کو گمراہ کر دو۔ تو آج کہیں نہ کہیں ہم اپنے مردوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیادت میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی آ گئی ہے، انہوں نے عورتوں کو اس طرف جانے سے کہیں نہ کہیں روک رہے ہیں، جانے میں یا انجانے میں۔ دیکھیے تعلیم کے، علم کے اسلام کبھی خلاف نہیں رہا ہے، اور کام کے بھی کسی حد تک وہ خلاف نہیں رہا ہے، لیکن اسلام نے توازن کی بات کہی ہے مولانا صاحب۔ یہ کہیں نہ کہیں توازن ہمارا کھو رہا ہے۔ اس توازن کو کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اگلی نسل کو دین منتقل کر سکتے ہیں، تہذیب منتقل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہماری جو تہذیب ہے، کلچر ہے ہمارا، جو نسل در نسل ہم لیتے چلے آ رہے ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کی ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے جو کچھ لیا تھا وہی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ لیا ہی نہیں تھا تو ہم دیں گے کیا؟ کتابوں سے لیجئے، ماحول سے لیجئے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیے، ان سے کچھ حاصل کیجئے۔ ہر ملاقات میں ہر بزرگ سے آپ کو کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات، کوئی نہ کوئی عقل کی بات، شعور کی بات ملتی ہے، وہ آپ اپنے چھوٹوں کو منتقل کیجئے۔ اس میں اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ بھی کیجئے، اس کے لیے اپنا احساس ذمہ داری بھی کیجئے۔ اور ایک بڑی چیز جو ہم بہت سارے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ پروردگار یہ بچے، یہ گھر جو تو نے مجھے دیا ہے، مجھے اس کے صحیح تربیت، اس کی نگرانی کرنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے دل میں ڈال دے تاکہ ہم صحیح تربیت کریں۔ جب ہم بچپن سے، چھوٹے بچے سے لے کر اس کو لے کے چلتے ہیں تو بڑے ہونے تک وہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنتا بلکہ ہمارے لیے مددگار ہوتا ہے۔ مولانا صاحب بہت سخت ضرورت ہے، یہ وقت کی پکار ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ جو اپنی بچیوں کو خاص طور پر ہم جو تہذیب ہے، جو دینیات ہیں، ان سے آراستہ کریں، ان کو بہتر تعلیم دیں تاکہ وہ اگلی نسل کو یہ منتقل کر سکیں، بلکہ کچھ زیادہ مقدار میں ان کو سکھانا پڑے گا، کیونکہ نسل در نسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارا فرض اب یہ بن جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو دیں، اپنی بچیوں کو دیں، تاکہ وہ بچیاں اگلی پیڑھی کو منتقل کریں۔ مردوں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ توازن بنائیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ وہ اس فریضے کو بھی بہتری کے ساتھ ادا کر سکیں۔ بالکل یہ ضروری ہے۔ تعلیم بری چیز نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی جوان ہو گئی ہے، ابھی تک اس کو سب کچھ کیا ہے اس نے، لیکن روٹی بنانا نہیں آتا، کھانا بنانا نہیں آتا۔ کھانا بنانے کے لیے آج کھڑا کر دیا جائے اس کو تو کبھی نمک تیز ہو جائے گا، تو مرچیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ عورت کی ذمہ داریوں میں
ساری سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوگی کہ گھر کا کھانا بنانا یہ سب چیزیں چاہے وہ بنائے چاہے کسی ملازمہ سے بنوائے، لیکن اس کو جاننا ضروری ہے۔ آپ نگرانی جب ہی کر سکتے ہیں جب خود جانتے ہوں۔ کھانا بنانے والی خاتون کوئی بھی آ رہی ہے آپ کے گھر پہ، لیکن آپ کو خود بنانا نہیں آتا تو آپ اس کی صحیح نگرانی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ جو وہ لڑکی جو اپنے گھر سے صرف تلاوت قرآن پاک سیکھ کر آئی ہے، نماز یا روزہ، بس اتنی ساری چیزیں سیکھ کر آئی ہے، اور یہاں آنے کے بعد دنیاوی چیزوں میں بھی الجھ کر رہ گئی ہے، گھریلو چیزوں میں بھی الجھ کر رہ گئی ہے، وہ کیسے منتقل کرے گی؟ مولانا صاحب اس سوال کا جواب مجھ سے آپ چاہیے۔ دیکھیے، پہلے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں صرف ہماری تلاوت کی ضرورت نہیں ان کو، جی، یا ہم نوکری کر رہے ہیں تو وہ ماحول جو ہے وہ نوکری والا نہیں ہے۔ جی، جاتے ہی وہ کہیں گے کہ آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا، یا پہلے ہی شرط لگا دیں گے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں تو نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ کچھ لوگ تو تلاش کرتے ہیں کہ نوکری والی لڑکی ملے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ شرط ہے کہ نوکری نہیں کرنی پڑے۔ دو طرح کے جملے ہیں۔ جی جی، تو دونوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہم رشتہ لے کے جا رہے ہیں وہ ماحول کون سا ہے۔ جی، ایسا نہ ہو کہ کل جانے کے بعد اچانک کچھ اور منظر نظر آیا۔ صحیح بات ہے۔ اپنی بچیوں کو اس طرح سے تیار کرنا چاہیے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم سے آراستہ ہوں، واقف ہوں، کھانے بنانے سے واقف ہوں، گھر شور خانہ داری سے واقف ہوں، باہر نکلیں تو وہاں واقف ہوں، حساب کتاب تھوڑا بہت جانتی ہوں، کہیں دودھ والا کتنا لے کے آ رہا ہے، کتنے دن لایا ہے، کتنے دن نہیں لایا ہے، کپڑے جا رہے ہیں دھوبی کے یہاں کتنے کپڑے گئے ہیں، کون سے آئے ہیں، کون سے رہ گئے ہیں، یہ ساری چیزیں حساب کتاب لکھنا پڑھنا، یہ سارے ہنر آنے تو چاہیے۔ کم سے کم اتنا ضروری ہے، اور اس کے بعد باہر کی تعلیم بھی اگر ہے تو خدا نخواستہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ کام آئے گی، مجبوری لیکن اس کو پہلے سے منصوبہ نہ بنائے۔ صحیح بات ہے۔ تو مردوں یعنی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے، اپنی بچیوں کو اس طرح کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ ہماری جو نسل در نسل کمی آتی جا رہی ہے اس میں اضافہ ہو سکے، ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ مولانا صاحب انہی کلمات کے ساتھ اپنے کالرز کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ فردوس صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال جمع کرتے ہیں۔ فرمائے بہن فردوس، کیا سوال ہے آپ کا؟ بھیا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھیا میرا 12 سال کا لڑکا ہے، ادیب نام ہے اس کا، وہ ہے بہت سمجھدار، لیکن جیسا بدماشی جاری کرتا ہے، جیسا پی ٹی ایم میں جب بھی جاتے ہیں پیرنٹس میٹنگ میں، میم بھی بولتی ہے کہ پڑھتا اچھا ہے لیکن بدماشی بہت کرتا ہے، جیسے وہ شرارت کرتے ہیں، شرارت جاتی ہے، اسی کی وجہ سے نا میں جو پیار اس کو کرنا چاہتی ہوں وہ بھی نہیں کر پاتی ہوں، اور میرا بھی ایک مطلب میری بھی یہ غلطی ہے کہ میں اس کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کر پاتی ہوں۔ جب بھی میں سوچتی ہوں کہ اس کو میں پیار سے سمجھاؤں گی، وہ کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو ڈانٹ دیتی ہوں۔ آپ بالکل ہمت نہ توڑیے، مولانا صاحب سے بھی رہنمائی حاصل کریں گے ہم، آپ کو تو ہمت بالکل نہیں توڑنی ہے والدہ ہونے کے ناطے۔ انجم ہے اس وقت ہماری فون لائن پر، ان کا سوال بھی جمع کر لیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے۔ فرمائیں انجم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی انجم صاحبہ خیر مقدم آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے 3 سوال ہیں۔ 3 سوال نہیں، کم از کم صرف ایک سوال پوچھیں، زیادہ بہتر ہے۔ جو سب سے زیادہ ضروری ہے سوال اس کو پوچھیں، چونکہ بہت سارے سوالات کے جواب دینا ممکن نہیں ہو پاتا ہے۔ جی یہ ہے میرا کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں 12 رکعت کی ایک ساتھ نیت باندھتے ہیں کہ 2 کر کے باندھتے ہیں؟ نماز کا طریقہ میں لکھ لیتا ہوں مولانا صاحب، تہجد کا صحیح طریقہ۔ دوسرا سوال جو ہے کہ قیام میں جو ہے سفید بال اور سفید جوئیں اور بڑھتے ہوئے ناخن دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے اور مولانا صاحب سے ضرور اس پر رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن ہم تمام ناظرین سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک سوال ہمارے پاس بھیجیں تاکہ اس کا بہت تسلی بخش جواب بھی آپ تک پہنچ سکے۔ باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شاہدہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرمائیں شاہدہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب کو بھی آپ کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن شاہدہ، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میں 1.25 لاکھ کلمے پڑھ رہی ہوں، ہاں، اور میں 1.25 لاکھ کلمے پڑھ رہی ہوں، تو میں کیا کہتے ہیں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے کہ ہم یہ کلمے پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں پہنچانے چاہیے ثواب اپنے لیے، اور پھر جیسے میں رات کو میں سونے سے پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبر میں کیا ہوگا اور کس طرح کیسے ہوگا۔ میرا دل سے گھبرایا، پھر مجھے رات کو نیند آ گئی تو میں خواب میں کے دیکھتی ہوں کہ ایک قبر ہے اور بہت گہری قبر ہے، بالکل روشن ہو رہی ہے روشنی کی طرح، اور 2 آدمی بھی کھڑے ہوئے ہیں میرے سامنے، اور اس کلمے میں اس قبر میں میں کلمہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے چلی گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے مولانا صاحب؟ مجھے بڑی بہت شکریہ بہن، غور سے سنیں۔ مولانا صاحب کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب پہلے تو ان کے 1.25 لاکھ کلموں
का जवाब जी इन तक पहुंच जाए। देखिए, सवाला कलमा अगर आप पढ़ रही हैं तो आपकी मर्जी है। जिस तरह से हमारे हाथ में कोई चीज है, मेरे पास घड़ी है, मैं चाहूं अपने इस्तेमाल में लूं, मेरा जी चाहे अपने किसी दोस्त को तोहफा दे दूं, दोनों तरह का इख्तियार है। जरूरी नहीं कि आपने सवाला कलमा पढ़ा है तो जरूर किसी न किसी को आप बख्शेंगी, किसी न किसी को भेजेंगी। आपकी मर्जी है, किसी को सवाब पहुंचाएं तो पहुंचा दीजिए, सवाब में तो कमी नहीं आएगी। नहीं, आप अपने लिए रखना चाहें तो अपने लिए रखिए, कोई हर्ज नहीं। अगर किसी को बख्शते हैं तो सवाब के मुस्तहिक हम भी हैं कि नहीं? इस बात का तो आखिर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो इसका सवाब हमें मिलेगा, लेकिन वो चीज तो हमारे पास नहीं रहेगी ना। इसी तरीके से आप अपने लिए रखना चाहें रखिए, और किसी को आप देंगे तो इसका सवाब आपको भी इस बात का मिलेगा कि आपने किसी को हदिया किया। जी। और दूसरा ख्वाब के ताल्लुक से मुनासिब इन्होंने शाम को सोच रही थी, वो जो आपको ख्वाब में जो रोशनी नजर आई है कब्र में, उसका मतलब ये है कि कब्र के लिए फिक्रमंद होना ये ईमान की अलामत है। और जो आदमी डरता रहेगा और अल्लाह से खैर मांगता रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कब्र में रोशनी मिलेगी। इंशाअल्लाह आपके लिए भी बशारत है, खुशखबरी है। माशाअल्लाह, अच्छी खबर है, अच्छा इशारा है ये। और कलमा पढ़ती हुई दाखिल हुई है बकौल इनके, तो ये अच्छी बात है, अच्छा ख्वाब है। अंजुम साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से उनका सवाल था। जी देखिए, एक सवाल कल भी किसी का रह गया है जी, तहज्जुद की। एक तो कल का सवाल उनका ये था कि एक आदमी अगर कोई पाबंदी से तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, फिर किसी वजह से छूट जाती है, तो वो गुनहगार होगा? गुनहगार नहीं होगा। कोशिश ये कीजिए आप पढ़ती रहें, और इस अंदेशे से कि आइंदा कभी छूट जाएगी इसलिए हमें पाबंदी न करें, ये और बुरी बात है। पाबंदी करते रहिए जब तक आपसे निभे, और जब किसी वजह से न पढ़ सके तो इसकी भी शरीयत ने इजाजत दी है कि इशराक के वक्त या चाश्त के वक्त आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, और फिर उसके बाद जब शुरू कर सकें फिर शुरू कर दीजिए। और रकात का जहां तक ताल्लुक है तो 12 रकात जो है वो ज्यादा से ज्यादा है उसकी। 8 रकात भी पढ़ सकते हैं, वक्त कम है तो 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। जितनी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला वो मकबूल होगी। कोई ऐसी हदबंदी नहीं है कि उतनी अगर नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। यानी अंजुम साहिबा के साथ साथ ये है कि कल खदीजा साहिबा का भी सवाल था, दोनों के सवालात के उनके जवाब उन तक पहुंच गए हैं। 2 कॉलर हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं, शगुफ्ता साहिबा हैं और शबाना साहिबा हैं। शगुफ्ता, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। शगुफ्ता साहिबा, खैर मकदम, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया है हमारा शगुफ्ता साहिबा से। शबाना साहिबा, आप फरमाएं, क्या सवाल है? शबाना साहिबा हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछिए। ग़ालिबन उनसे भी हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, उम्मीद है एक मरतबा फिर फ़ोन करेंगी। अंजुम साहिबा का दूसरा सवाल, सफ़ेद बाल और जुएं और नाखून, ये इन्होंने ख्वाब में देखा है। कल भी किसी का सवाल था और आज भी है। वो अलग सवाल था। वो जुएं हकीकत में ज्यादा हैं। उसके लिए कोई दुआ मालूम कर रही थी, मैं उनका नाम भी बता दूंगा। आज जो बात इन्होंने पूछी है, ऐसा मालूम होता है कि नाखून वगैरह के काटने में ये लापरवाही करती हैं। जी, होता यह है कि जब हमारे नाखून लंबे हो जाते हैं तो उसमें मैल कुचैल जमा हो जाता है। सर में खुजाया, कहीं कुछ खुजाया तो उसका कुछ न कुछ मैल, कुछ न कुछ पसीना नाखून के अंदर आ जाता है। हम खाना खाते हैं तो वो खाने में वो चीज लग जाती है। इसलिए हमेशा नाखून जरा बढ़ जाएं तो उनको तराश लेना चाहिए। इसी तरीके से बालों को भी सलीके से रखना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। इस बात की ताकीद की जा रही है। लेकिन अगर ये सारी चीजें ख्वाब में नजर आए तो मौलाना साहब किस तरफ इशारा है? कभी कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में जो है उसकी खास ताबीर मकसूद नहीं होती, बल्कि यही बताना होता है कि तुमसे कुछ लापरवाही हो रही है। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर और हमारी फोन लाइन पर जुट गए हैं। कौसर साहिबा हैं और रेशमा साहिबा हैं। कौसर साहिबा, पहले आप फरमाएं। कौसर साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हम मौलाना साहब से ये बोलना चाहते हैं कि सूरह बकरा जो पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो जैसे कोई वजीफे के लिए पढ़ना या फिर उसको वजीफे के लिए पढ़ो और उसको पढ़कर पानी रखो बोतल में तो दे सकते हैं किसी को? देने के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमारे पास आ गया है। रेशमा साहिबा से पहले बात करेंगे। बताएं रेशमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आज का मौजू है बहुत अच्छा लगा मुझे, जिससे मेरा दिल भर आया। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहती कि मेरे शोहर का काम बिल्कुल नहीं चलता। मैं 25 साल से इंतजार कर रही थी, आज चलेगा कल चलेगा। जैसे मैं नमाज पढ़ती, मौलाना साहब जो बोलते वो वजीफा पढ़ती, सूरह आले इमरान की आयतें पढ़ती, सब कुछ पढ़ती। ये कोशिश करती कि अल्लाह अपने नेक बंदों की आजमाइश लेता, लेकिन मेरे सब्र का बांध जैसे टूटते जा रहा है। कब तक यानी मेरे शोहर को तरक्की मिलेगी? मैं बहुत परेशान हूँ। जब बच्चे मुझसे जरूरत। बहन, सब्र का दामन मत छोड़िए। मौलाना साहब, अपनी बात का आगाज हम यहीं से कर रहे हैं। 25 साल हो गए। बेटे, ये बात समझ लीजिए
کہ کمانا شوہر کی ذمہ داری ہے جی، اگر اس سے زیادہ آپ فکر مند ہوئی تو کام اس طرح نہیں بنے گا جی، کام اس طرح بنے گا کہ آپ تو دعا کرتی رہیں، آپ کا بھی مسئلہ ہے وہ، لیکن فکر مند ہونا شوہر کو ضروری ہے. اس کو یہ ٹٹولنا چاہیے کہ کس بات کی وجہ سے کام نہیں چل رہا ہے. تلاش میں کوتاہی ہے، جد و جہد میں کمی ہے، کاہلی ہے، سستی ہے. صبح نکلے تھوڑے بہت دیر ادھر ادھر گھومے پھرے، گھر میں آ کے لیٹ کے کام ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ سارے دن باہر پھریے، اس سے ملیے اس سے ملیے، کام ڈھونڈیے، کسی کارخانے میں جائیے، جو ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے اس ہنر کا کہاں استعمال ہوگا وہاں پہنچیے، کوشش کیجیے، مزدوری کیجیے، کچھ نہ کچھ کیجیے. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے خواب ہوتے ہیں بہت بلند کہ یہی کروں گا، اور اس کے چکر میں چھوٹے کام بھی کو نظر انداز. اگر آپ بڑے کام کی تلاش میں ہیں اور بڑا کام نہیں مل رہا ہے تو چھوٹا کام شروع کر دیجیے، بڑے کی تلاش جاری رکھیے. ہر شروعات صفر سے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جی، تھوڑا سا کام کہیں مل رہا ہے، تھوڑا سا کام کر لیجیے، کم آمدنی کا کام کر لیجیے، اور پھر اس کے بعد بڑی آمدنی والے کام کی تلاش جاری رکھیے جب تو ہے ٹھیک. لیکن آپ جو ہیں 50,000 سے تو آپ کو مل نہیں رہے ہیں، 20,000 کا کام آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کام تو ملے گا ہی نہیں. 20,000 والا کام لے لیجئے اور 50,000 والا تلاش کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ لاکھوں کا دے دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑے پر راضی جو آدمی نہیں ہوگا وہ بڑا نہیں پا سکتا. قناعت پسندی بھی ہونی چاہیے. وہاں سب کس دعا کا یہ اہتمام کرے بہنوں، کس انداز ایک تو استغفار کثرت سے پڑھیں، جی. دوسرے کہ یہ بھی اور ان کے شوہر بھی نماز توبہ پڑھیں، 5 وقت کی فرض نماز کی بھی پابندی کریں جی. اس کے علاوہ نماز توبہ اور نماز پناہ یہ مسلسل پڑھتے رہیں، نماز حاجت پڑھتے رہیں، استغفار مسلسل کریں، اور سورہ واقعہ رات کو کم از کم 1 مرتبہ یہ گھر میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاکید اپنی بچیوں کو کرایا کرتے تھے. بہت شکریہ مولانا صاحب. امید ہے ریشمہ صاحبہ تک اپنے سوال کا مکمل جواب پہنچ چکا ہے. چمن صاحبہ سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا چمن صاحبہ. ہیلو جی، فرمائیں کیا سوال ہے چمن صاحبہ؟ مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر جو ہے 5 وقت نمازی بن جائے. ماشاء اللہ. اور دوسرا میرا بیٹا ہے، اس کا نام ایزان ہے، اس کا مطلب جاننا چاہتی ہوں، غصہ بہت آتا ہے. ایزان اور غصہ آتا ہے ان کو. بہت شکریہ، آپ کا سوال دونوں پہنچ گئے ہیں. ایک کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں، افسانہ صاحبہ. فرمائیں بہن کیا سوال ہے؟ افسانہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا. کہ وہ گھر میں جو ہے لڑکی نماز پڑھتی ہے، 4 ٹائم کی پڑھتی، صبح نہیں اٹھ پاتی ہے. فجر کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے. ہاں، اور گھر میں جو ہے پریشانی بھی رہتی ہے. آپ فجر کی نماز میں ان کو اٹھاتی نہیں ہیں؟ اٹھاتے ہیں، اٹھتی نہیں نا. بہت کوشش کرتے ہیں، الارم بھی لگا دیتے، جب بھی نہیں اٹھتی. رات کو دیر سے سوتی ہیں؟ بہت ہے گھر میں. پیشاب کرنے بھی نہیں جاتی ہیں، ہمیں لے جاتی جب کھڑے ہوتے ہیں، جب پیشاب کرتی ہیں. گھر میں بہت ڈرتی بھی ہیں. بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. افسانہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا بچی کے تعلق سے کہ تمام نمازیں وہ وقت پر ادا کرتی ہیں لیکن فجر کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، نظام قدرت کا ہے مقرر، جو یہ گھٹے گا تو وہ بڑھے گا، جو یہ بڑھے گا تو وہ گھٹے گا. رات کو اگر آپ 2 بجا دیں گے سونے میں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، قصہ کہانی کر رہے ہیں، 2 بج گئے رات کو، ایسے آدمی کو، لڑکی ہو یا لڑکا، یا جوان آدمی ہو یا بوڑھا آدمی ہو، فجر کی نماز ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے امید کر سکتا ہے؟ اس لیے رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبلها والحدیث بعدها. عشاء سے پہلے سونے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو منع فرمایا ہے. اس کا مطلب کیا؟ عشاء کی نماز پڑھی اور کوئی ضروری کام ہوا وہ کیا اور سو جائیے. تو فجر کیا تہجد کے لیے بھی آنکھ کھل جائے گی، ورنہ کم سے کم فجر تو وقت میں مل جائے گی. تو اس بچی کو اس بات کی عادت ڈالیے. دوسری یہ کہ اس کو یہ بتانے کی کوشش کیجیے کہ ڈرنے کی کون سی بات ہے، دروازہ باہر سے بند ہے، گھر پناہ ہے، یہاں ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. نفسیاتی طور پر تو اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کیجیے، ورنہ ساری عمر یہی حال رہے گا، اور سسرال میں جانے کے بعد بھی وہ کبھی ساتھ سے کہے گی میرے ساتھ اٹھ جائیے. ماں تو اتنی ہمدردی کرے گی، سارے لوگ اتنی ہمدردی کیوں کریں گے کہ پیشاب کو جا رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی جائے، اور کوئی نہیں جا رہا ہے تو پیشاب کو دبائی بیٹھی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ پیشاب کو دبانے سے نقصان ہوتا ہے. مولانا صاحب 3 سوال ان کے ہیں. ایک تو فجر کی نماز میں کوتاہی ہے، گھر میں پریشانی ہے، اور ڈر لگتا ہے. کوئی ایسی دعا بتائیں کہ تینوں کام اللہ سہل کر دے. دیکھیے، ایک تو گھر میں پاکی صفائی کا اہتمام ہونا ضروری ہے. جی. دوسری یہ کہ
ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 100 मरतबा तो आप पढ़िए फजर की नमाज के बाद, और हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला इसी से सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहन चमन का सवाल है, शौहर 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, ये वो चाहती हैं और इसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? और दूसरा, ये बच्चा इनका ईज़ान है, उसको गुस्सा बहुत आता है। देखिए, ईज़ान जो आपने बोला है, अगर ये अलिफ या जाल अलिफ नून ईज़ान हो तब भी बामाना लफ्ज़ तो है ये, लेकिन बहुत अच्छा नाम नहीं है। ईज़ान का मतलब इत्तला देना, ऐलान करना, तो ये कोई बहुत बामाना लफ्ज़ नहीं है बच्चे का नाम होने के लिहाज से जी। और गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसकी वजह कुछ और हो सकती है। आप उसको सूरह फातिहा पानी में पढ़ के दम करके पिलाया करें, इंशाअल्लाह ताला उसका मिजाज सही हो जाएगा। शौहर की नमाज के लिए आप मुनासिब मूड में जब हुआ करें तो बैठ के उनको समझाया कीजिए कि देखिए, हम किसी मुलाजिम को अपने घर में रखते हैं, उसको कुछ वो हमारा काम करता है तो उसे कुछ देते भी हैं। हम अल्लाह के मुलाजिम हैं, अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमें खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, हमें तंदुरुस्ती दी है, घर दिया है, सारी चीजें दे रहा है, उसके नाम की कम से कम 5 वक्त की नमाज तो हम पढ़ लें। प्यार से उनको समझाइए, इंशाअल्लाह ताला वो समझ लेंगे। पीछे पढ़ना मुनासिब नहीं होता है, उससे कभी कभी आदमी को जिद और चिढ़ पैदा हो जाती है। बेशक सही फरमाया। कौसर साहिबा का सवाल है, सूरह बकरा के ताल्लुक से, पानी पर वो फूंक सकती है? नहीं, पानी में पढ़ के दम कर सकती हैं, कोई हरज नहीं है, किसी को दे भी दें तो कोई हरज नहीं है। फिरदौस साहिबा का सवाल भी है, 12 बरस का बेटा है, शरारती बहुत ज्यादा है, क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों को समझाना बुझाना शुरू से जरूरी होता है, उसमें अगर कोताही होती, ये भी कह रही हैं ये कि मेरी कोताही है, मैं उनको सख्ती करने लगती हूँ। माँ के लिए जरूरी है कि वो थोड़ी बहुत सख्ती कभी कभार करे, लेकिन माँ का प्यार जो है वो बहुत बड़ा सहारा है बच्चों को संभालने के लिए, इसलिए उसको प्यार से समझाइए, उसके ज़मीर को तवज्जो कीजिए। कल जो हमने एक बात कही थी कि आप ये कहिए कि बेटे तुम 12 बरस के हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो, शरारत न करो, ये ना करो, समझदारी से काम लो, जो जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी, फलां जगह भेजा था तुम्हें, तुम करके आके जवाब ही नहीं दिया तुमने, इस तरह से समझाइए ताकि उसके ध्यान में। इनका कहना यह है कि वो जो प्यार करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। हम कहते हैं खूब सारा प्यार कीजिए, लेकिन प्यार में तहजीब हो, डिसिप्लिन हो और उसको सुधारने वाली चीजें हो। माना सब कोई दुआ भी फरमा दे। इसके लिए जो सूरह फुरकान का आखिरी रुकू है, 19वें पारे में वो पूरी होती है वो सूरत, उसके आखिरी रुकू में एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बना हब लना से शुरू होती है, इमामा पे तो वो ख़त्म होती है। खदीजा साहिबा का कल से हमारे पास सवाल हैं, एक तो दुआ की उन्होंने गुजारिश की है, दूसरा ये कि ज़हनी परेशानी है, दूसरा सवाल, और तीसरा ये मंजिल से कुरान के ताल्लुक से इनका कोई सवाल था, वो मुकम्मल नहीं पहुँच पाया। देखिए, मंजिल से कुरान मजीद पढ़ने का मतलब यह होता है कि कुरान मजीद को 7 मंजिलों पर तकसीम किया गया। जी। एक तकसीम तो है पारे पारे की, वो तो 30 हैं, उसमें इस बात की रियायत है कि रोजाना आदमी एक पारा पढ़ेगा तो महीने भर में एक कुरान मजीद पूरा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पारे से पढ़ना, और एक तकसीम यह है कि हफ्ते भर में पूरा हो जाए जी, तो वो 7 मंजिलों में तकसीम किया गया। शुरू से लेके चलते हैं तो छठे पारे के शुरू में आके वो एक मंजिल हो जाती है। इस तरीके से 7, उसके बाद जो है फिर 15वां पारा जो है वहां मंजिलें हो जाती हैं, फिर सूरह काफ में मंजिल होती है। इस तरह जगह जगह 7 हिस्से किए गए हैं, और उससे अक्सर कुरान मजीद के नुस्खों में लिखा हुआ भी है मंजिल नंबर 3, मंजिल 5, मंजिल 7। तो मंजिलों से पढ़ने का मतलब यह है कि हफ्ते भर में कुरान मजीद पूरा हो जाए। किसको जब फुर्सत अच्छी है और ज्यादा काम नहीं है तो अच्छा यह है कि वो मंजिल से पढ़े, यानी एक मंजिल रोजाना पढ़ लिया करें। जी, रेशमा साहिबा हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं और रूही साहिबा भी मौजूद हैं, उनके सवालात जमा कर लेते हैं। जी रेशमा साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम रेशमा साहिबा फरमाइए। मेरे 3 सवाल है मेरे भैया। 3 सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछे मुनासिब रहेगा, जो सबसे जरूरी सवाल है वो पूछें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो महरूम रह जाते हैं और वैसे ही वक्त बहुत कम है। फरमाए। नहीं तो सुन लीजिएगा, जवाब बाद में दे दीजिएगा 2-3 दिन में, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। जी फरमाए। मेरा भैया भी खत्म हो गए हैं, अभी 5 अगस्त को, कल 2 महीने हो जाएंगे पूरे। तो इतना हमें याद आते हैं कि कुछ कहने में बिल्कुल जहन से हट ही नहीं रहे हैं, और सुनते हैं कि उनको याद करने से गुनाह पड़ता है, तो हमारे दिमाग से हट ही नहीं रहे। और दूसरे, हमने उनको आखिरी टाइम मारा था 1 दिन पहले, और वो उनको खाना मांग रहे थे आखिरी टाइम की, अम्मी खाना दे दो, पैसे दे दो, हमने कुछ दिया नहीं, वो भूखे चले गए।
ہم سوچتے کہ ہماری وجہ سے ہمارا بھیا چلا گیا ہے، ہمارے دماغ سے سب باتیں ہٹی نہیں رہی اور اتنا گھر میں خراب لگ رہا ہے کہ وہ بہت. بالکل آپ کا سوال مفہوم پہنچ گیا مولانا صاحب سے ابھی ہم رہنمائی حاصل کریں گے. روحی صاحبہ سے ہم ان کا سوال جمع کر لیں. پہلے بتائیں بہن روحی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے سوال یہ کرنا تھا، میری بیٹی 8 سال کی ہونے والی ہے، ماشاءاللہ. اس کو پچھلے سال سپٹمبر سے برس کا پرابلم ہو گیا، آنکھوں کے اراؤنڈ پہلے نکل آیا تھا وہ سفیدی ساری، پھر ڈاکٹر کنسلٹیشن لیا، لانگ ٹرم کے بعد آنکھوں پر تو تھوڑا فرق پڑا لیکن اب ہاتھوں پر نکل آیا اور پیروں پر. روحی صاحب کیا سفید داغ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ برس وٹلیگو. مولانا صاحب کیا اقدام کرنے کے؟ دیکھیے آپ جو دوا دارو کر رہی ہیں وہ کرتی رہیے، اور طب یونانی میں اس کا بہت آسان علاج ہے، اور یعنی کئی قسم کی دوائیں ہیں اس کی، کھانے کی بھی لگانے کی بھی. وہ کسی اچھے حکیم سے آپ علاج کرائیے. اور حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے، پوری دعا تو لمبی ہے، آپ مختصر سا شروع کا حصہ نوٹ کر لیجئے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وسیء الاسقام یا حنان یا منان. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام، اگر اتنا بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام، بس یہ پڑھیے اور نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے. کچھ نہ کچھ صدقہ اسی خاص نیت سے نکال دیجئے کہ پروردگار میری بچی کو جو شکایت ہے یہ دور ہو جائے. اور وہ جو ہم 1800 روپے کا صدقہ بتاتے ہیں 360 کر کے، وہ نہ ہو سکے تو 1800 روپے کسی بہت غریب آدمی کو، اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آدمی اگر ایسا ہے چپ چاپ اس کی مدد کر دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ شکایت دور ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بچی کو بالکل اچھا کر دیں. ریشمہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ابھی پہنچا ہے. بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کو بہت ساری چیزوں کا ملال ہے. دیکھیے ہر آدمی اپنے وقت پر جاتا ہے. بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا مقرر کیا وقت آ جاتا ہے تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. نہ وہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ لیٹ ہو سکتے ہیں نہ جلدی جا سکتے ہیں. جس کا جو وقت ہے ٹھیک اس وقت پہ جاتا ہے. رہا یہ کہ اس نے کچھ مانگا تھا آپ نے دیا نہیں، آپ ایسا کیجئے کسی غریب آدمی کو جو چیز اس کو ضرورت ہو وہ اس کو دے دیجیے، اور دل میں نیت کر لیجیے کہ میں اپنے فلاں بچے کے لیے یہ بھیج رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پہنچ جائے گا، اس کی روح کو سکون مل جائے گا. اور بہت زیادہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ گیا تو کیا غم ہے، ہمیں بھی جانا ہے. یہ حقیقت ہے زندگی کی. اس لیے یہ بار بار یہ پڑھ لیا کیجئے اور دل کو سمجھائیے اور اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی کی مدد کر دیجیے. بہت شکریہ مولانا صاحب میری رہنمائی فرمانے کے لیے اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے، بالخصوص آج کے موضوع پر بہت تفصیلی ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے. کل انشاءاللہ تعالی آزاد خیال عورت کی ہم بات کریں گے. راہ نجات کا آج کا شمارہ. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں.